السلام علیکم جی، کیسے آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں اس کی اہمیت آپ کو بتانی تھی کہ ان سانسوں کی اہمیت کیا ہے۔ آج کل جو میرے ساتھ چھوٹا سا واقعہ ہوا وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہماری سانسیں کتنی ضروری ہیں، کتنی اہمیت ہے ان کی۔ تو کل رات کو ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے، تو ابھی میں نے 1-2 بائٹ ہی لی تھی، تو میں منہ میں نوالا ہے تو میں بات کر رہی ہوں، کوئی بات کرنے لگی ہوں، تو ایک دم نوالا میرے گلے میں اٹکا ہے بڑا شدید والا، کہ میں نہ میرا سانس اوپر نہ نیچے، بس میری حالت بہت غیر ہو گئی، تکلیف میں تھی بہت شدید۔ الحمدللہ کہ میرے ہسبینڈ، میرا بیٹا، میرے بہو، میری بیٹی سب میرے ساتھ تھے، ڈائننگ ٹیبل پہ ہم کھانا کھا رہے تھے، تو سب نے مل کے بہت کوشش کے ساتھ 5 منٹ لگے، 5-6 منٹ لگے میرا سانس دوبارہ واپس آنے میں، تو بعد میں بھی کافی دیر تک وہ مسئلہ رہا۔ تو سانس کی نالی جو اس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، سانس کی نالی جس سے ہم سانس لیتے ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز چلی جائے تو کیا حالت ہوتی ہے، تو بس آپ کو میں بتا نہیں سکتی۔ آج میں جو آپ لوگوں کے سامنے ہوں تو یہ سمجھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھوں کروڑ بار شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک پل کے لیے مجھے ایسا لگا کہ بس میرا کام ہو گیا، کہ نہ میرا سانس اوپر نہ نیچے، مجھے مطلب سانس آ ہی نہیں رہا تھا، بہت تکلیف میں تھی، تو بس اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی الحمدللہ۔ تو مجھے آپ سے یہی کہنا تھا کہ ہمیں جب کھانا کھانا ہے تو کھانا کھاتے وقت بولنا نہیں۔ یہ ہم بہت بڑی غلطی کر لیتے ہیں کہ جب کھانا کھاتے بات کرتے ہیں، کبھی تو ہم ڈھیروں باتیں بھی کر لیں، سب کچھ نہیں ہوتا الحمدللہ، لیکن وہی باتیں جب ہم کر رہے ہوتے ہیں، وہی کھانا ہم کھا رہے ہوتے ہیں، تو کیا پتہ ہوتا ہے کب کس وقت کیا ہو جائے۔ تو یہ وہی سین ہوا میرے ساتھ کہ عام روٹین میں ہم بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ڈیلی کا کام ہے، لیکن جب تکلیف آنی ہو تو ایک اچانک ہی آ جاتی ہے۔ تو اس طرح سے میرے ساتھ ہوا کہ ایک دم سانس جو نالی میں جو گیا، تھوڑا سا نوالا گیا، جیسے بھی ہوا اس کو کیسے نکالا، جو بھی معاملہ ہوا الحمدللہ۔ لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ نے جو سانسیں دی ہیں اس کا ہمیں لاکھوں کروڑوں بار شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ نے سانسیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں سونگھنے کے لیے جو ناک دیا ہے، ہمیں ہونٹ دیے ہیں، جو زبان دی ہے بولنے کے لیے، تو ان ساری چیزوں کا کان دیے ہیں سننے کے لیے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، ہاتھ دیے ہیں کوئی چیز پکڑنی ہے، جو بھی ہے کہیں چلنا ہے، پاؤں دیے ہیں، تو بہت ساری چیزیں، ایک نعمت کا ہم شکر ادا کرنے لگیں تو ہم شکر ادا نہیں کر پائیں گے، لیکن ہمیں اپنی زندگی میں بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہر نعمت کا جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہم کھانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ لازمی پڑھیں، یاد سے پڑھیں۔ اب مجھے نہیں یاد آ رہا کہ پتہ نہیں مجھے اب دل میں وہم آ رہا کہ شاید میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، باتوں باتوں میں کھانا کرنے والا لے گی، تو اس لیے میرے ساتھ یہ ہوا، تو میں نے بات کیوں کرنے لگی، نوالا منہ میں تھا، کیوں بات کرنے لگی۔ تو یہ ساری چیزیں مطلب مجھے اس وقت جو میں اب اللہ نے دوبارہ زندگی دی ہے، تو میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں کہ آپ لوگ بھی کبھی ایسی غلطی نہ کریں کہ کھانا جب شروع کریں تو بسم اللہ پڑھ کے، اور جب کھانا ختم ہو پھر بات کریں، اس سے پہلے بیچ میں منہ میں نوالا ہو اور پھر بات نہ کریں، پانی پی رہے ہوں تو بات نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اکثر ہم جب پانی بھی پی رہے ہوتے ہیں تو بات کریں تو ایسے اتھرو سا لگ جاتا ہے، تو وہ بھی صحیح نہیں ہے، پانی بھی بسم اللہ پڑھ کے ہمیں پینا چاہیے، اور خاموشی سے پانی پینا چاہیے، اس میں بھی نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں، ابھی تو ماشاءاللہ میرے پاس میری پوری فیملی تھی، تو انہوں نے کوشش کر کے کیسے بھی مجھے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا تو وہ نوالا جو اٹکا تھا اس کو نکالا یا کیسے بھی کیا۔ لیکن سوچیں کہ اگر کوئی انسان تنہا ہے اور بالکل اکیلا ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہو، اور پردیس میں ہے ہم لوگ جیسے، تو کوئی اکیلا ہے تو اس سے رابطے میں نہ رہیں تو کچھ بھی ہوا ہو اور پتہ ہی نہ ہو اپنے ملک والوں کو، تو اس لیے جو پردیسی ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہا کریں کہ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں بھی پردیسیوں کو بھی پاکستان والوں سے یا اپنے جہاں ملک میں اپنے رہتے ہیں ان کے ساتھ رابطوں میں رہنا چاہیے۔ تو بڑی وہ افسوسناک جو بات تھی کہ جو ہمیرا اصغر کوئی ایکٹر تھی، میں تو ڈرامے وغیرہ نہیں اب دیکھتی، تو وہ شاید ماڈل بھی تھیں، ایکٹر بھی تھیں، تو نیوز سے ہی پتہ چلا، تو وہ جس طرح وہ تنہا رہتی تھی اور جس طرح اس کے ساتھ ہوا کہ 9 مہینے تک اس کی لاش مطلب اندر ہی جلی رہی، پڑی رہی، کسی نے آ کے نہیں پوچھا، سکے بھائی ماں باپ کسی نے نہیں پوچھا دیکھا، 9 مہینے تک۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ 9 مہینے تک کہ بیٹی سے رابطہ نہ کیا ہو، بیٹی کا پتہ نہ لیا ہو،
عیدیں گزر جائیں، رمضان گزر جائے اور 9 مہینے تک کوئی اتا پتہ نہ ہو. جبکہ وہ اقرار الحسین نے بتایا کہ اس نے لاسٹ ٹائم سب کو کالیں کی، 10 لوگوں کو کالیں کی، اور اس میں اپنے بھائی کو بھی کال کی تھی. تو انہوں نے بھی رابطہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، 3 دن تک جو اس کی بیٹری مطلب چلتی رہی موبائل کی، اس 3 دن نے انہوں نے جب دیکھا تو کسی نے کوئی رابطہ نہیں اس سے کیا. ویسے جن لوگوں کو اس نے ہیلو ہائی کیا، رابطہ کرنے کی کوشش کی. تو یہ تو حال ہے انسانیت کا، اور کوئی کسی کو نہیں پوچھتا. آج کل سب نفسا نفسی کا دور ہے، نفسا نفسی میں پڑے ہوئے ہیں، سب اپنے اپنے دنیا میں مست ہیں، کوئی کسی کو نہیں پوچھتا. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. اپنا خون، اپنے بھائی، ماں باپ جو وہ نہیں پوچھ رہے تو سوچیں کسی غیر کا کیا کہیں گے. تو بڑے دکھ کی بات تھی. میں تو پیغام دوں گی اقرار الحسین کو کہ اس کے گھر میں کوئی کام والی محلہ والوں سے پوچھیں کہ کوئی کام والی ان کے گھر میں آتی تھی کام کرنے کے لیے، اس سے بھی پوچھ گچھ کی جائے ساری. اگر وہ کپڑے مشین میں تھے اور وہ مطلب ادھر پاس ہی ڈیڈ باڈی پڑی تھی تو پورے گھر میں صفائی ہوئی ہوئی تھی، اس نے خود کی تھی آیا یا کوئی کام والی رکھی ہوئی تھی، وہ صفائیاں وغیرہ کی، مشین لگائی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا. تو یہ ساری انشاءاللہ اقرار الحسین ضرور سارا کھوج لگوائے گا، مجھے پوری امید ہے اس پہ. اور جو ثنا یوسف کا کیس ہوا، بڑی پیاری سی بچی تھی، تو اس کو گھر میں آ کے قتل کر کے چلا گیا. ٹھیک ہے، تو گھر والے اتنے ہی بے ہوش تھے، اتنے ہی مطلب بے خبر تھے کہ ایک غیر محرم کو کمرے میں بھیج دیا. ساتھ نہیں جانا چاہیے تھا، ایک غیر محرم کو اکیلے میں روم میں نہیں بھیجنا چاہیے تھا، ساتھ ہی رہتے، بچی کو اپنے پاس بلاتے کہ یہاں کوئی آیا. تو اس طرح سے کچھ معاملہ ہوتا تو شاید بچت ہو جاتی، لیکن اس کی موت لکھی ہوئی تھی تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا. جیسے بھی ہوا، اگر اس کی زندگی ہوتی تو ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکلتا، لیکن اللہ کی طرف سے اس کا وقت آ گیا تھا تو وہ چلی گئی. لیکن وہ اس کی جو ویڈیو ہیں وہ اب ہر یوٹیوبر، ہر ٹک ٹاک میں، یوٹیوب میں اس کی ویڈیو دکھا کے پھر بات کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے. جو دنیا سے چلی گئی ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اب اللہ اور اس کا معاملہ اس کے ساتھ چل رہا ہے، تو جو اس کی موبائل میں جو اس کی اپنی ویڈیو ہے، اس کا اپنا اکاؤنٹ ہے، وہ ڈیلیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے بھی اکاؤنٹ میں اس کی ویڈیو ڈال کے دکھا کے بات کریں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کی ویڈیو کو ٹوٹلی جو ہے ختم کر دینا چاہیے. اور جو حمیرہ اصغر ہے ان کی بھی ویڈیو دکھا کے اپنے چینلز میں تو بات کی جا رہی ہے، تو وہ بیچاری مر گئیں، جو چلی گئی ہیں، عورت کو چہرے کا پردہ بتایا. تو وہ آپ لوگ اپنے ویڈیوز میں بات کر رہے ہوتے ہیں، جب تو ان کی پکچر ویڈیو دکھا رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کے تو اکاؤنٹ ختم کر دیں گے. پھر آپ لوگ جس نے یہ ویڈیو ڈالی ہیں اس کی، تو آپ لوگ ختم کریں گے، اتنے ویوز لے کے آپ لوگ ختم کریں گے، ساری عمر گناہ کھٹیں گے کہ جتنی دیر تک آپ کی ویڈیو چلتی رہے گی اور بچیوں کی وہ ساتھ وہ نظر آتی رہیں گی، تو آپ لوگوں کو گناہ ہوگا. تو اس لیے جب آپ بات کریں کسی کی بھی، کسی عورت کی یا کسی ماڈل، کسی ٹک ٹاکر کی، کسی کی بات کریں کہ وہ دنیا سے چلی گئی ہے، تو اس کی بار بار پکچر یا ویڈیو مت دکھائیں. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے. آج میں بیٹھی تھی آپ لوگوں سے بات کرنے، تو اس لیے میں نے یہ حمیرہ اصغر اور ثنا یوسف کی بھی آپ لوگوں سے بات کی، کیونکہ مجھے کافی دن سے تھا کہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں، تو بس ایسے ہی موقع ہی نہیں مل رہا تھا. تو بس آج میں نے سوچا کہ میں بات کروں. تو اینڈ پہ میں آپ سے یہی کہوں گی کہ زندگی بہت قیمتی چیز اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس کی قدر کریں اور اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چل کے اس زندگی کو بسر کریں. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہمیں، اس طرح سے اپنی زندگیوں کو گزاریں اور قدر کریں رشتوں کی. ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں، ایک دوسرے کو سمجھ کے چلیں، ایک دوسرے کو اس طرح نہ چھوڑیں اکیلا. خبر لیتے رہا کریں ایک دوسرے کی، یہ بہت ضروری ہے. رشتوں کی قدر کرنا سیکھیں، رشتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں، پیار سے رہیں، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں، اور بھائی ایک دوسرے سے محبت کریں، بہنیں ایک دوسرے سے محبت کریں، میاں بیوی ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہیں، اور ماں بیٹی، باپ بیٹا، ماں بیٹا، سب جو بھی رشتے ہیں ایک دوسرے کو رشتوں کو نبھانے کی کوشش کریں، رشتوں سے محبت کرنے کی کوشش کریں. جب دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تو یہ بہت یاد آتے ہیں رشتے، پھر ہم بہت تڑپتے ہیں کہ کاش ہم ان کو وقت دے سکتے، کاش ہم ان کے ساتھ وقت گزار سکتے، کاش ہم ان سے محبت کر سکتے.
کاش ہم اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرتے. تو بہت ساری چیزیں پھر یاد آتی ہیں جانے کے بعد. اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں, محبت سے رہیں, اپنا بہت خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں اور زندگی کی قدر کریں. اللہ حافظ.